کتنے ہی لوگ پچھلے رمضان تھے اور اس رمضان نہیں ہے ہمارے ساتھ، ان کا نام اعمال بند ہو چکا ہے، اور ان کے درجات، وہ کی بلندی جس سٹیج پہ بھی وہ تھے وہ ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم لوگوں کو کیا ایسا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہیں کہ ھذا عبادی، یہ میرا بندہ، اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے. رمضان، میں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ تین چیزیں ہیں نا، میں ہوں، رمضان ہے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے میرا ریلیشن شپ ہے. سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے میں خود کون ہوں. Who am I؟ آپ کا نام یا آپ کی پہچان کیا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے آپ سے پوچھا ہے کہ بھی آپ just stand in front of the mirror and see yourself and look at yourself and ask yourself کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے کیسے دیکھتے ہوں گے، میرا دل کیسا ہے، میرا دل جنت میں جانے کے قابل ہے؟ ایک کرسٹل ہوتا ہے نا، جیسے صحابہ کے دل ویسے ہوا کرتے تھے، اس کے اوپر ہماری زندگی گزرتی جاتی ہے، اس پہ چیزیں آتی جاتی ہیں، فوگ آتی جاتی ہے، کالا ہوتا جاتا ہے، اور ایٹ ون پوائنٹ ہمیں کوئی چیز فیل نہیں ہوتی، قرآن ہمارے اندر نہیں جاتا. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ ہمیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جیسا پیدا کیا تھا. تو اپنے دلوں کو دیکھیں میں کون ہوں، اپنے آپ سے یہ سوال کریں، تدبر کریں کہ میرا اس وقت، اگر اس وقت میری موت آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس میں وَآتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْضًا، ہر بندہ ایک واحد بن کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، تو اس وقت میرا کیا حالت ہوگی میری. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ، who is Allah سبحانہ تعالیٰ for you؟ ہم ناموں کی بات نہیں کر رہے، میرے لیے کیا ریلیشن ہے؟ کیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دوست ہوں؟ کیا ہر چیز جب بھی کچھ ہوتی ہے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے پہلے بتاتی ہوں، پکارتی ہوں؟ مجھے کوئی چیز ہرٹ کرتی ہے، میں کس کے سامنے جا کے روتی ہوں؟ ٹھیک ہے، کیا میں اپنی ایکسپلینیشن دیتی ہوں یا میں پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرتی ہوں؟ پھر اس کے بعد رمضان. رمضان کیا ہے؟ یہیں سے ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں قال اللہ تعالیٰ، جب قال اللہ تعالیٰ کا لفظ سنتے ہیں نا تو آپ سنا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کس سے بات کریں؟ مجھ سے بات کریں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. اب آپ اس سے دیکھیں کیا پتہ چلتا ہے کہ روزے پچھلی قوموں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور جب ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں نا ہم یہ لازمی سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اوپر ایک چیز فرض قرار دی ہے اور ہر بندہ اس فرض کو پورا کرے گا. لیکن دوبارہ اس پوائنٹ پر آتے ہیں کہ میرا اس وقت تمام وہ لوگ جو روزہ رکھ رہے ہیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چند گنے چنے لوگوں میں میرا ذکر کر رہے ہوں گے کہ اس بندی نے میرے لیے روزہ رکھا ہے؟ اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ جب ہم کوئی خالص عمل کرتے ہیں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، جیسے 4 سنتیں ظہر سے پہلے جو شخص میرے لیے پڑھتا ہے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم اس کے اوپر حرام کر دیتے ہیں، اس کے چہرے کو اس سے بچا لیتے ہیں. تو کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جو ہم جب خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں نا تو اس کا اجر بھی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں. اور یہ کہنا بات صرف چھوٹی نہیں ہے کہ اللہ اجر دیں گے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی چیز دینی ہے نا تو اگر آپ ایک گھر مانگ رہے ہیں نا تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے محل لکھا ہو، کیونکہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کمی نہیں ہے. وہ کون ہے جو میرا رب ہے؟ وہ کون ہے جس سے میں نے مانگا ہے؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قرآن میں اسی طریقے سے ایک اور جگہ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا. هذا شهر القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل ہوا، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. آج مجھے اور آپ کو جو ہدایت ملی ہے وہ اس قرآن کے ذریعے ملی ہے، اور یہ ہدایت اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا دلائل ہیں. یعنی یہ آپ سوچیں جس چیز سے بھی قرآن اٹیچ ہوتا ہے نا اس کی اہمیت ڈبل ہو جاتی ہے. جس چیز سے بھی قرآن اٹیچ ہوتا ہے، اگر کسی بندے کے دل میں قرآن ہے نا وہ حافظ ہے، اس کی کس طرح اس کے درجات بلند ہوں گے کہ وہ جہاں تک چاہے قرآن پڑھتے ہوئے جا سکتے ہیں. اگر رمضان کے ساتھ اٹیچ ہوا، اس
پورے مہینے کی برکت کو بڑھا دیا. جس رات کو نازل ہوا اس رات کو تمام مہینوں سے بہتر کر دیا. آپ یہ سوچیں کہ قرآن ایک ایسا کلام ہے جس چیز کو اس نے ٹچ کر دیا نا وہ چیز فضیلت والی ہوگی. آج میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں ہم کتنا قرآن کو ٹائم دے رہے ہیں. اگر ہم نے اپنے آپ کو بلند کرنا ہے تو ہمیں کس کو پڑھنے کی ضرورت ہے؟ بس جو شخص اس مہینے کو پا لے. اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اس مہینے کو پالے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کر لیں. یہ بات تھی قرآن کے حوالے سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت میں یہ آیات نازل کی. اور ایک بہت رمضان کی اہمیت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اس کی تیاری کیا کرتے تھے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم الصوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب فإن سابت أحد أو قاتل فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. یہاں تک دیکھتے ہیں. پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے. ہر عمل اس کے لیے سے مراد قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، جو بھی ہم کر رہے ہیں اور ایک کمانا، کھانا پینا سوائے روزے کے کہ وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور روزہ ایک ڈھال ہے. اب یہاں پر دیکھیں وہی بات کہ میں رمضان اللہ سبحانہ وتعالی کہ میں نے یہ روزہ، میں کون ہوں، یہ میں نے کس کے لیے رکھا. اور جو شخص جو چیز ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کریں گے اس کا اجر صرف وہی دے سکتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایک ڈھال ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ رمضان کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حدیث میں اس کی بات ہوئی ہے تو کہیں پر بھی آپ دیکھیں گے یہ ذکر نہیں آیا کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں. دیٹ از اے تھنگ. لیکن اس کے اندر کیا ہے، ترجمہ دیکھتے ہیں. پر جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو تو دل لگی کی باتیں نہ کرے. کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا کہ دل لگی کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ پہلا پوائنٹ، دل لگی کی باتیں نہ کرے، شور و غل نہ کرے. اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو کہے میں تو روزے دار ہوں اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. روزے دار کے لیے دو خوشی کے موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے. جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اپنے روزے کھلنے کی خوش ہوتا ہے، اور جب اپنے رب سے ملے گا تو اس کی جزا دیکھ کر اپنے روزے پر خوش ہوگا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اب آپ دیکھیں کہ دل لگی کی باتیں کرنا، ہم میں سے ہر شخص روزہ رکھے گا، ہر شخص بھوک اور پیاس سے اس سے سفر کرے گا، کہیں نہ کہیں اس کو لگے گی بھوک، بہت زیادہ ڈاؤن فیل کرے گا، انرجی لیول لو ہوگا. لیکن کہیں بھی اس کا ذکر یہاں نہیں ہے. یہاں کیا ہے کہ دل لگی کی باتیں نہ کرنا جس میں آپ کی اٹیچمنٹ ہو جائے. گوسپس، بات کرنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے نا، نماز کا ٹائم نکل رہا ہوتا ہے اور ہم کوئی امپورٹنٹ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر سے حیوانیت کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. جو ہمارے اندر ایک ہوتی ہے نا، زیادہ سونا، زیادہ کھانا، زیادہ پینا، اس کے علاوہ زیادہ اسراف کرنا، ٹھیک ہے. یعنی ہر چیز کو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک لگام دیا، ایک سٹاپ لگایا کہ دل لگی کی باتیں نہ کریں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو شخص روزے سے وہ یہ کام نہ کرے. اور یہ ہم شاید سوچتے بھی نہیں، شاید کچھ عرصے پہلے میں بھی یہ بات نہیں سوچتی تھی کہ واقعی گوسپس یا باتیں کرنا یا اس طرح سے چیٹس کرنا یہ چیز روزے کی حالت میں منع ہے. لیکن آپ دیکھیں یہاں پر مقصد کیا ہے. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے اپنے استاذہ کو دیکھا ہے کہ دیکھیں وہ بات نہیں کرتی ہیں، وہ بات نہیں کرتے ہیں اور وہ صرف قرآن پڑھتے ہیں. کوئی ضروری بات ہوتا ہے انہیں کوئی کچھ پوچھ سکتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرتے روزے کی حالت میں سوائے قرآن کو اپنے منہ کے اپنے ذکر اذکار کرنا اور اپنی زبان پر رکھنے کے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ آپ کے لیے آپشن ہے کہ چاہیں تو کر لیں چاہیں تو نہ کریں. تو سب سے پہلی چیز دل لگی کی باتیں نہیں کرنی، یعنی کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس میں آپ کا دل لگ رہا ہو.
ٹھیک ہے، جس میں آپ کے ڈرامے دیکھنا بھی آ سکتا ہے. دل لگتا ہے نا ہمارا. اسی طریقے سے کوئی ایسی بات کرنا جس میں ہمیں اتنی زیادہ ہم اس کے اندر گم ہو جائیں، گوسپس کرنا، کسی کی سٹوری سننا، تو یہ چیزیں نہیں کرنی. شور و غل نہ کرے. شور و غل سے کیا مراد ہے؟ جب ہم اونچی اونچی شور کرتے ہیں ایکسائٹمنٹ سے یا کسی بھی چیز سے، اس کو بھی کرنے کا منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ نہیں کرنا. کوئی گالی دے آپ کو، کوئی گالی دینے سے مراد کیا ہے کہ کوئی آپ کو وہ بات دین صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، نماز پڑھ لی، زکات دے دی. دیٹ از دا بیئر منیمم ون کین ڈو. میرا دین، میری ورشپ کیا ہے؟ واٹ از دیٹ؟ دیٹ از بیسیکلی جب میں صحیح بات کہہ رہی ہوں اور اگلا مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ نے ایسے کہا یا اس طرح کیا یا یہ سوچا یا آپ کا یہ قصور ہے، اور میں اس وقت صحیح بات پر رہتے ہوئے اپنے منہ کو خاموش کر لوں نا، اور میں یہ کہوں کہ یا اللہ دس از فار یو، یہ آپ کے لیے، یہ میرے لیے نہیں ہے، میرے لیے یہ مشکل ہے، میرا دل کر ہے، میرے پاس جواب ہے، میں جواب دوں، لیکن I put my tongue inside and I shut my mouth just for you, Ya Allah subhanahu wa ta'ala. یہ ہے دین، یہ ہے ورشپ. That can be at your workplace, that can be at your any time. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری ٹریننگ کر رہے ہیں نا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گالی دے تو اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو کہے میں روزے سے ہوں. یعنی ہمیں یہاں آنسر بیک کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، صحیح بات پر ہوتے ہوئے بھی. لڑائی اگلا بندہ کر رہا ہے یہاں حدیث کے الفاظ میں، لیکن میں خاموش ہوں اور میں کہہ رہی ہوں کہ میں روزے سے ہوں. انا صائم، انا صائمہ. ٹھیک ہے. پھر اللہ سبحانہ یہاں پر دیکھیں، آپ حدیث کے الفاظ دیکھیں کتنے پیارے ہیں، کہ قسم کھائی جا رہی ہے یہاں پر کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے. اگر ہمارے سامنے کوئی اگلا بندہ کھڑا ہو نا جو روزے دار ہو اور اس کے منہ سے اسمیل آ رہی ہو، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے اور ہم وہاں سے ہٹ جاتے ہیں اور ہمیں نازیہ فیل ہوتا ہے یا الٹی آنے لگتی ہے اس کی اسمیل سے. لیکن یہاں وہ اللہ جس کو خوشبو کتنی پسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو کتنی، ہر جگہ خوشبو کا ذکر ہے. جنت میں دیکھ لیں، اسی طریقے سے آپ بہت اہمیت ہے ہر حدیث میں، ہر چیز میں خوشبو کی. جنت کے اندر قرآن کی حدیث ریح. لیکن یہاں اسمیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کر رہے ہیں اس سے، اس بندے سے. آپ کی اور میرے منہ کی اسمیل کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں. آپ سوچیں جب ہم وہاں جائیں گے تو ہماری کیا اہمیت ہوگی، جب ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں گے اکیلے تب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کس طرح دیکھیں گے اور ہماری اس وقت کیا حالت ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کہیں گے تم نے میرے لیے یہ روزہ رکھا، میرے لیے یہ کیا. روزہ رکھنا یہی نہیں آپ اٹھے، آپ نے سحری کی، جلدی جلدی بھاگے، نماز پڑھا، کمرہ ساری چیزیں سمیٹی. نہیں، آپ کے دل میں ہمیشہ ہی ہونا چاہیے where am I in relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. اس وقت اللہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے. اللہ subhanahu wa ta'ala is looking out for you, he is not looking at you. وہ آپ کی طرف نہیں دیکھ رہے، آپ کے لیے دیکھ رہے ہیں ہر چیز. ساری دنیا کو وہ ادھر سے ادھر کر جاتے ہیں جب آپ ایک دل سے فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ چاہیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو اوپر سے نیچے کر دیں گے کہ میرے بندے کو یہ چیز مل جائے. یہ کتنی. اب یہاں پر اگلی بات میں ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے افطار کے بارے میں کہا کہ اس کی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا، دیکھیں حدیث کتنی پیاری طریقے سے پیٹرن میں ہے کہ اس کے پہلے اس سے منع کیا گیا یہ چیزیں نہ کریں، پھر اس کی خوشبو کی اہمیت بتائی گئی، اس کے منہ کی اسمیل کی. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اس کی خوشی کی، کہ اس بندے کے لیے 2 خوشیاں ہیں. پہلی خوشی یہ کہ وہ جب افطار کرتے ہیں تو کتنا ریلیف فیل ہوتا ہے نا، جب ہم بہت تھکے ہوئے یونیورسٹیز جاب سے آئے ہوں اور جب پہلا گھونٹ پانی کا لیں، کتنی خوشی ہمیں فیل ہوتی ہے، ہم الحمدللہ کہتے ہیں. یہ تو ہمارے لیے ہے. اور دوسری تب ہوگی جس وقت ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملیں گے. اور آپ سوچیں وہی بات کہ جس کو ہماری منہ کی اسمیل اتنی پاکیزہ لگ رہی ہے اس ذات کو، اس کو پھر ہم کیسے لگیں گے. آپ یہ سوچیں جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا. آگے دیکھتے ہیں. بخاری کی روایت ہے کہ اسی بخاری کی روایت میں آتا ہے یہ اپنا کھانا پینا، اپنی جنسی خواہش میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور نیکی کا بدلہ 10 گنا. یعنی ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی لمٹ مینشن نہیں کی کہ اس کی. اب دیکھیں آپ یہ بھی ایک چیز چیک کریں
اس حدیث میں کہ جو بھی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود دینی ہوتی ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ بیان نہیں کرتے. جیسے اگر آپ دیکھیں کہ جنت الفردوس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وہ کسی نے نہیں دیکھی، نہ سنی، نہ محسوس کیا، یعنی ہمیں بتایا نہیں گیا، کیونکہ ہم اس کو شاید امیجن ہی نہیں کر سکتے. اسی طرح روزے کا اجر یہاں نہیں بتایا گیا. اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ہر انسان کے نیک عمل کی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اس حدیث کو ایسے سمجھیں کہ مسجد میں یا گھر میں ہم سب جماعت سے یا تراویح میں لے لیتے ہیں، ہم سب نماز پڑھیں. ہو سکتا ہے کسی کو اجر ملے ایک نماز کا، کسی کو 1000 کا، کسی کو 700 گنا تک ڈبل مل جائے، کسی کو 500 گنا تک مل جائے. وی نیور نو، ڈپینڈ کرتا ہے وہ کتنا سجدوں میں رویا، اس نے کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محسوس کیا، اس نے کیا کیا دعائیں پڑھی، کیا کیا ذکر کیا. اٹ ڈپینڈس آن دیٹ تھنگ نا. تو ہر چیز کا اجر 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مگر روزے کا معاملہ دیگر نیکیوں سے مختلف ہے. اللہ تعالیٰ سیپریٹ کریں اور پھر کہہ رہے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، میری وجہ سے ہی وہ اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے. اور پھر دوبارہ وہی الفاظ ہیں کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز، ہر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیز اسپیسیفکلی میرے لیے ہے. تو بار بار یہ دھیان رکھیے گا کہ جس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں تو میں اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کس ریلیشن میں ہوں. جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت ڈیپ ریلیشن میں ہوتے ہیں نا، یقین کریں آپ کا انسٹاگرام کھول کے اسکرول کرنے کا دل ہی نہیں کرے گا. آپ کا دل ہی نہیں کرے گا آپ موبائل کو ہاتھ لگائیں. آپ کوشش نہیں کرنی پڑے گی کہ میں یہ نہ کروں. آپ کو لگے گا کہ میں کوئی چھوٹی سی چیز بھی کر دوں گی نا تو میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو. یہ ریلیشن ہونا چاہیے ہمارا پورے رمضان میں، کہ ہمیں پتا ہو کہ یا اللہ یہ آپ کے لیے ہے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوں کہ یا اللہ دس از فار یو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کیسے آپ کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کو چینج کریں گے. اس طرح قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک آیت میں کہتے ہیں کہ جس شخص نے گناہ کی اور پھر توبہ کر لی تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا. اسی طرح اس آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہمیں ریمائنڈرز دے رہے ہیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کرے گا اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے یہ دروازہ بہتر ہے. بس جو شخص نمازیوں میں سے ہوگا اسے باب الصلاح یعنی نمازیوں کے دروازے سے پکارا جائے گا. پھر جو جہاد کرنے والوں میں ہوگا اسے باب الجہاد سے پکارا جائے گا. اور جو روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا اسے باب الریان سے پکارا جائے گا. جو صدقہ کرنے والوں میں سے ہوگا اسے باب صدقہ سے پکارا جائے گا. جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جس کو ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے پکارا جائے گا اس کے لیے تو کوئی نقصان اور خسارہ ہی نہیں، کیونکہ وہ تو جنت میں چلا جائے گا. لیکن کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جس کو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں امید کرتا ہوں کہ تم بھی انہی میں سے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. آپ دیکھیں سبحان اللہ کتنی پیاری بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا نا دل ایسا تھا. دوبارہ وہی دل کی بات ہے کہ ان کے دل میں کچھ تھا. نماز روزے ہر صحابہ کر رہے تھے، ان کو کس نے ڈفرینشیٹ کیا تھا؟ ان کے دل نے، ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ نے. کہ اب دیکھیں اب ان کو اتنی حدیث پتہ چل گئی، انہیں بھی پتا ہوگا میں یہ کرتا ہوں، لیکن ان کے اندر حرص تھی کہ میں آگے پہنچنے والوں میں سے ہوں. اور انہوں نے یہی سوال پوچھا کہ کس میں سے ایسا ہے جو سب میں سے، اور وہ سب کام کرتے تھے. لہٰذا اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور نماز پڑھیں یہ یاد رکھیں، جب ہم حرم لوگوں نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی میں بہت بڑے بڑے گیٹس ہوتے ہیں اور اکثر جب تراویح یا اس طرح ہوتا ہے جن لوگوں نے آئے ہیں وہ گیٹس بند کر دیتے ہیں. تو آپ کو کبھی کبھی بہت ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں اندر نہیں جا سکی یا میں اس وقت نہیں پہنچ سکی. تو ایسے لگتا ہے کہ بس کوئی راستہ کھلے اور ہم انٹر ہو جائیں. ہر بندے کو یہی لگتا ہے، ہر بندے کو، ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے اتنی کیپیسٹی نہیں ہو کیونکہ لوگ بہت ہوتے ہیں. تو جنت میں بھی میں سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ ایسا ہی ہوگا